ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك. تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں ساری ضرورتوں سے نوازا اور ساتھ میں ایمان سے نوازا. سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. اور بے شمار درود و سلام تمام انبیاء رسول پر خصوصاً رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی بدولت ہمیں اسوہ حسنہ ملا اور زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آج جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے ٹاپک کہ دین میں ایسے وہ کون سے عمل ہیں جو کرنے میں آسان ہے لیکن ثواب کے اعتبار سے بہت بڑے, نیکی کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں, وزن کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں اور بہت آسان ہے. تو ہمیں اور آپ کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مومن کی ساری زندگی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری میں جو گزارتا ہے پوری زندگی عبادت, بس اللہ اس کے رسول کی روشنی میں گزارے, بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے, پوری زندگی عبادت ہے. کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا, لین دین کرنا, ملاقات کرنا, دوستی کرنا, دشمنی کرنا, پڑوسی کا ساتھ دینا, کسی بھی طرح کا معاملہ ہو, اگر ان سارے معاملات میں اللہ اس کے رسول نے جو ہدایات دیے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارے تو اس کی زندگی گویا عبادت ہے. مومن سونے سے پہلے دعائیں پڑھ کے سو جائے, اٹھنے کے بعد دعائیں پڑھ لیں تو گویا سو رہا تو عبادت, سوتے سوتے عبادت. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو اس کے بعد بھی یہ کرنا چاہیے کہ وہ غنیمت سمجھے جو موقع اس کو ملا, کیونکہ دوبارہ اس کے یہ موقع ملے گا. فقیری ہے, امیری ہے, آدمی کے پاس آتے جاتے ہیں, جوانی ہے, زندگی ہے, مشغولیت ہے, تو ان ساری چیزوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو, بڑھاپے سے بڑھاپا آ جاتا ہے آدمی کمزور ہو جاتا ہے. جب امیر ہیں تو اس کو غنیمت سمجھو فقیری آنے سے پہلے. جب اللہ فقیر بنا دے گا, تنگدست اور محتاج بنا دے گا تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو دولت سے کر سکتے ہیں. زکات دے سکتے ہیں, خیرات دے سکتے ہیں, دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. مشغولیت ہونے سے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھو, کیونکہ آدمی جب مصروف ہو جاتا ہے, کسی بھی چیز میں مصروف ہو جائے, بیزی ہو جائے, بیمار ہو, گھر پہ کام کاج آ گیا یا اور کچھ ہو گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, آدمی مصروف ہو جاتا ہے. بسا اوقات اسے عبادت کے لیے فرصت نہیں ملتی. تو اسی لیے جب اسے فرصت ملی ہے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. یعنی زندگی بہت غنیمت ہے. جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں آپ عبادت کر سکتے ہیں, سانسیں بند ہو جائیں گی
تو گویا آپ کے عمل کرنے کا اب کوئی چانس نہیں باقی رہتا. تو اسی لیے ایسی دین میں وہ بہت سی چیزیں ہیں جن کو کرنے سے بہت ثواب ملتا ہے. تو سب سے پہلے سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ توحید. وہ کیا ہے؟ توحید. اور سب سے بڑا گناہ جو ہے کفر و شرک. تو لہذا اگر کوئی آدمی توحید پر قائم ہے، اللہ پر سچا ایمان رکھتا ہے، اللہ ہی سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اللہ ہی کو مدد اور سہارے کے لیے یاد کرتا ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہے اور اسی پر خاتمہ ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے کہ اللہم ثبت قلوبنا علی طاعتک وعلی دینک، کہ اللہ تیرے دین پر اور تیری اطاعت و فرما برداری پر ہمیں جما دے، لگا دے، ڈٹ جائیں اس پر، آخری سانس تک اس پر قائم ہے. تو اب ہم سلسلہ وار ان اعمال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے اللہ رب العالمین بہت ثواب دیتا ہے لیکن کرنے میں آسان ہے. تو اس میں سب سے اہم سب سے یہیں سے شروع کریں نماز کے. نماز میں سب سے پہلی چیز آتی ہے وضو بنانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی من توضأ فیسبغ وبعدہ یقول، کہ جس نے اچھی طریقے سے وضو کیا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی، کون سی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اتنی بڑی نیکی ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس میں سے چاہے ہو جائے. ہم اور آپ سوچیں کہ جب وضو کا یہ حال ہے تو فرض نمازوں کا کتنا ثواب ہوگا. اللہ، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. تو یعنی صرف وضو بنا کر رہنا ہی اتنی بڑی عبادت ہے. کوئی اگر آدمی اس کو غور سے سمجھ لے تو ہمیشہ باوضو رہے گا. جنت کے دروازے ہمیشہ اس کے لیے کھلے رہتے ہیں. اس سے اچھی کیا بات ہے. اور کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے بھائی لوگ پاکی اور طہارت کا اہتمام نہیں کرتے. جمعہ آتا ہے تو نہا لیتے ہیں، بقیہ دن آتا ہے تو پھر وہی والی بات، وہی پرانی بات. کیا ہے بھائی مسجد میں چل رہے، ارے مولانا صاحب کیا ہے ذرا ناپاک. استغفر اللہ. اگر اسی ناپاکی میں موت ہو جائے تو کیا حال ہوگا؟ ناپاکی صورت میں. تو اسی لیے ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے. تو معلوم کیا ہوا کہ وضو بنانا بہت آسان عمل ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا بڑا اجر ہے اس کا کہ اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے. اب دوسرا کہ من خطا خطوۃ فی الصلاۃ، کہ جس نے بھی نماز کے لیے ایک قدم بڑھایا تو اللہ رب العالمین ہر قدم کے بدلے ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک نیکی اس کے لیے لکھ دیتا ہے. اللہ. تو گویا یعنی جب سے آپ نے ارادہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے جانا، وہیں سے آپ کا میٹر چالو نہیں کیا، وہیں سے آپ کا چالو ہو. اب آپ یعنی اللہ کی رحمت میں ہیں، اللہ رب العالمین کی برکت میں ہے اور اللہ رب العالمین کے نیکیوں میں اور ثواب سے آپ محظوظ ہو. پھر فرض نمازوں کے لیے فرمایا کہ الصلاۃ المکتوبۃ والجمعۃ الی الجمعہ، کہ فرض نماز اور جمعہ سے جمعہ کے درمیان آدمی جب اہتمام کرتا ہے ان کا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کفارہ بنا، کفارۃ لما بینہن، یعنی ظہر کی نماز پڑھنا پھر گیا، عصر کی نماز پڑھنا بیچ میں کچھ ہو گیا، چھوٹی موٹی غلطی اللہ معاف کر دے. پھر عصر کی پڑھا، مغرب کی دوبارہ پڑھنے آیا، وضو کیا، نماز پڑھا، کچھ ہو گیا، اللہ معاف کر دے. بڑے گناہ کے لیے توبہ شرط، اخلاص اور سچے دل سے. اور فرمایا ساری نمازوں کی اہمیت ہے لیکن چند نمازوں کی خصوصیت خود زیادہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے والفجر والعصر کہہ کے فجر کے ٹائم اور ان کے اس ٹائم میں پڑھے جانے والی نماز، عصر نماز اور فجر نماز کی بڑی قسم کھائی.
حدیث میں ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو گویا اس نے اپنی ساری زندگی برباد کر دی. تو لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز نہ چھوڑے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت کی نماز کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے تو بفضل وعشرین وسبع کہ 27 درجے زیادہ ثواب ملتے ہیں. ایک آدمی اکیلا نماز پڑھے اور ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو 27 درجہ پڑھ کے ملتا ہے اور اس سے بھی زیادہ مل سکتا ہے. وہ اللہ رب العالمین کی اختیار. من صلی العشاء فکأنما قام اللیل نصفا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے آدھی رات عبادت فرمائی. آدھی رات یعنی عشاء کی نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 15 سے 20 منٹ 10 منٹ. لیکن فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ نہیں, جس نے جماعت سے عشاء کی نماز پڑھی ہے اس کے کھاتے میں آدھی رات کی نیکیاں لکھی جائیں گی. اور فرمایا ومن صلی الصبح اور صلی الفجر فکأنما قام اللیل کلہ اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو گویا پوری نماز یعنی پوری رات وہ عبادت میں اللہ صرف جماعت کا اہتمام کرتا. تو گویا عشاء کو آدھی کہا اور فجر کے لیے پوری رات کہا تو 1.5 رات یعنی ان دو جماعتوں کا اہتمام آپ اگر کریں گے تو گویا 1.5 رات کے برابر آپ کے کھاتے میں ثواب لکھا جائے. یہ بہت بڑی. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے فضائل کے بارے میں بھی بیان فرمایا کہ مانی غسل وغسل وبکر وقدر کہ جس نے غسل کیا اور کرایا اور جلدی حاضر ہوا مسجد میں, وہ دانا اور قریب بیٹھا, واستمع وانصت غور سے سنا اور خاموش رہا. دوسری روایت میں یہ لگا کوئی غلط کام نہیں کیا, بیچ میں سنتا رہا خاموشی سے, خطبہ سنا. تو جب تک جتنے قدم وہ چل کر جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو ہر قدم پر 1 سال کے صیام اور قیام کے برابر ثواب ملتا ہے. ہر قدم یعنی ایک قدم آپ نے بڑھایا گویا 1 سال کے روزے کے برابر آپ کا ثواب ملا اور 1 سال کے برابر قیام کا ثواب ملا. اور آپ جاگنے کی رات کی عبادت کرتے اللہ اکبر تو گویا اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. اسی طریقے سے روزوں کی تو بہت فضیلت ہے. من صام ایمانا واحتسابا ومن قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جس نے روزے ایمان و احتساب اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس نے رمضان کے روزے رکھے تو گویا اللہ رب العالمین نے اس کے گناہ معاف کر دیا. اور روزہ اور صبر دو ایک ایسی چیزیں ہیں جن کا بدلہ فرشتے بھی نہیں جانتے کتنا لکھنا ہے, نہیں جانتے. انما یوفی الصابرون بغیر حساب, صبر کرنے والوں کا بدلہ اللہ رب العالمین کاؤنٹ لیس دیتا ہے, اس کو کوئی گن ہی نہیں سکتا, کوئی لکھ ہی نہیں سکتا, وہ اللہ جانتا ہے کتنا دینا. اور کرنا کیا ہے؟ صبر کرتے کہتے کس کو صبر, اللہ کی قضا پر صبر ہو کہ بھائی اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا اللہ کا شکر ہے, اور اللہ کے محارم پر صبر ہو کہ بھائی اللہ نے جو چیز حرام کر دیا اس سے ہمیں روکنا ہے. اور پھر مسائل و مشکلات جو آتی ہیں ان پر صبر ہو تو اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کا بدلہ کیا دیتا ہے بغیر حساب. اور کہنا کیا ہے انما یوفی الصابرون بغیر حساب, فرمایا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ, جب مومنوں کو کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا یہ جو دعا ہے ہم اور ہم لوگوں میں سے بہت سے یہ سمجھتے ہیں کہ مرتے وقت یا کسی کے مرنے کی خبر سنے کبھی ایسا نہیں ہے. آپ کو مچھر بھی کاٹتا ہے تب بھی آپ کو یہ پڑھنا ہے. آپ کا سائیکل پنچر ہو گیا, موٹر سائیکل پنچر ہو گیا, گاڑی پنچر ہو گئی, راستہ بھٹکتے پرس ہو گیا, موبائل ہو گیا, چشمہ ٹوٹ گیا, کسی بھی طرح کی پریشانی آئی تو آپ کو کیا کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اللہ سے ثواب کو امید ہے.
تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر رحمت نازل، تو اولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ سچے ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی اللہ ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے کہ جو مصیبت پر صبر کریں اور اس پر مجھ سے ثواب کی امید رکھیں۔ جزا پتہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کیا پوچھنے لگتے ایک دوسرے کو، ارے میں اگر یہ نہیں کرتا تو یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں کرتا تو یہ نہیں، اگر اور مگر کی چکر میں نہ پڑے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ جو کچھ ہونا تھا قدر اللہ ما شاء فعل، جو ہونا تھا ہو گیا، اب آگے کی سوچے، آگے چلیں، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، آگے چلنا، آگے بچنا، آگے سمجھنا، یہ ہونا چاہیے۔ تو دو چیزوں کا حساب اللہ رب العالمین خود ہی دے گا، اس کو کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اس میں سے ایک صبر تھا اور ایک روزہ۔ تو روزے کے بارے میں تو فرض روزے کی جو اہمیت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، نوافل کا جو اہتمام کرے گا اس کے لیے اللہ نے بہت عظیم بشارت دے رکھی ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ حدیث رسول ہے کہ جس نے بھی من صام للہ فکأنما فی سبیل اللہ، کہ جس نے روزہ اللہ کے لیے رکھا تو گویا وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور زحزح اللہ عن النار 70 سنہ، کہ اللہ رب العالمین اس کو 70 سال دور جہنم سے کر دیتا ہے ایک نفل روزہ رکھنے کا۔ تو نفل روزے میں بھی کئی روزوں کی اہمیت ہے، جیسے ہر مہینے کے 3 روزے ہیں، یا عاشورہ کے 2 روزے ہیں۔ عاشورہ کے 2 روزے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ 2 سال کے لیے گناہ کے کفارہ ہے۔ اور عرفہ کا روزہ جو غیر حاجی لوگ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں فرمایا کہ 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ شوال کے روزے کی اہمیت میں بیان فرمایا من صام رمضان واتبعہ 6 من شوال فکأنما صام الدہر کلہ، کہ جس نے رمضان کے مکمل روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کل کتنے ہوئے؟ 30 اور 6 36، لیکن اس کے کھاتے میں اللہ رب العالمین پورے سال کا ثواب لکھے گا۔ اللہ، یہ عظیم ہے، پورے سال کا ثواب۔ اسی طریقے سے رات جاگنے کے بارے میں ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے قیام کیا، اس رات کو جاگا، تراویح پڑھی، تہجد کا اہتمام کیا، تو گویا یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن لیلۃ القدر کی جو اہمیت، وہ فضیلت ہے، وہ بہت عظیم ہے۔ ہم اور آپ لوگ کسی بھی رات کو کتنا عظیم بنا لیں، ہمارے بنانے سے نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قدر اتاری، کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ لَيْلَةُ الْقَدْر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے، مور دین، یعنی 1000 مور دین، 1000 مہینہ نہیں بلکہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ۔ اور ہمارے اور آپ کو کسی بھی رات کو عظیم بنا دینے سے یا بڑا بنا دینے سے، چاہے وہ شعبان کی رات ہو یا رجب کی راتیں ہوں یا دیگر راتیں ہوں، بڑی نہیں ہوں۔ جس کو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا بڑا، وہی بڑا، جس کے بارے میں صراحت کر دی وہ بڑا۔ تو کیا فرمایا؟ 1000 راتیں لیلۃ القدر کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ 1000 مہینوں سے کہیں بہتر ہے۔ تو 1000 مہینہ بھی اگر مان لیں تو کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 83 سال 4 مہینے کا۔ کتنے کا؟ 83 ایئرس، 83 سال 4 مہینے کے برابر 1000 مہینہ ہوتا ہے۔ 83 سال 4 مہینہ ہوتا ہے۔ تو گویا 5 طاق راتوں کے جاگنے کا ثواب کتنا ہے؟ 83 سال کی عبادت کے برابر۔ اللہ، یعنی 10 سال تک اگر کوئی اہتمام کر لے تو 830 سال تو یوں ہی ہوگا۔ اللہ نے اتنا بڑا فضل و کرم کیا ہے کہ گزشتہ اقوام کی طرح ہمیں عمریں، ہماری زندگی چھوٹی رکھی ہے، لیکن مرتبہ اجر میں، فضیلت میں ہمیں بڑھا دیا۔ آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تو ہزاروں سال رہتے تھے،
ہمیں تو 50-60 سال کی زندگی ملی تھی، کتنی عبادت کرتے تو اللہ کہہ رہے ضرور زندگی چھوٹی ملے گی لیکن اجر کرنے کے مواقع فرصت بہت، کہ اگر تم ان پر ہی کام کر لیتے، انہی پر عبادت کر لیتے تو آج دوسری قوم سے جا گیا۔ تو یہی سوچیے کتنی عظیم بات، بہت بڑی بات۔ تو صرف یہی نہیں، ہر چیز میں اسی طریقے سے اگر اذکار میں بھی دیکھیں آپ تو اذکار میں بہت بڑے۔ ممبئی میں زمین خریدنا، رہائش بنانا اور رہنا کتنا مہنگا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کتنا مہنگا ہے، بہت مہنگا۔ اور دنیا کے بہت مہنگے سے مہنگے سٹیز ہیں، وہاں پر رہنا، اپنے لیے زمین بک کرنا، رہائش اختیار کرنا کتنا مہنگا۔ دبئی ہے، لندن ہے، امریکہ ہے، نیو یارک ہے، لاس اینجلس ہے، کہیں پر بھی آدمی رہے، بہت مہنگی زندگی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جنت کو ان ساری چیزوں سے ایک دم آسان کر دیا۔ کیسے؟ کیا فرمایا؟ رکعت الفجر خیر من الدنیا، فجر کی 2 رکعت سنتوں کا اگر کوئی اہتمام کر لینا تو پوری دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان سب سے بہتر ہوگا، یعنی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ حساب کیا جا سکے۔ تو اللہ رب العالمین یہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے عمل کہ جن سے اللہ خوش ہوتا ہے اور ثواب زیادہ دیتا ہے، ثواب زیادہ دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اذکار میں ہے، اذکار میں یہ ہے کہ من قال سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، ایک بار کہا جنت میں پلاٹنگ ہو گیا، ایک پیڑ آپ کے نام لگ گیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنے اذکار کیا، ہر کلمے کے بدلے اللہ رب العالمین نے جنت میں آپ کے لیے ایک پیڑ لگا۔ بہت اچھے۔ اور فرمایا کہ نوافل، اس کے بارے میں سنتوں کے بارے میں کہ من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ تو بنی لہ بیت فی الجنہ، کہ جس نے 12 رکعت سنتیں پڑھی، 12 رکعت سنتیں، ایسے کیسے؟ وہ ایسے ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2۔ یہ 12 رکعتوں کا جس نے اہتمام کیا تو ہر روز اہتمام کرے گا، ہر روز جنت میں ہوتا ہے۔ سال کے عربی کے حساب سے 336 دن ہوتے ہیں، 336 گھر ایک سال میں بن جائیں گے اس کا۔ اور زندگی بھر اہتمام کرے تو کتنے گھر ہوں گے، پوری کی پوری کالونیاں بن جائیں گی جنت میں اس کے نام پر، پوری کالونی، پورا محلہ، پورا علاقہ، پورا ملک ہوتا ہے۔ عمل کرنے کی بات، اللہ ہم سب کو عمل کی بات۔ اور فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد 10 بار پڑھا تو اللہ رب العالمین اس کے 100 گناہ کو معاف کرتا ہے، 100 نیکیاں بڑھا دیتا ہے۔ کتنی ہے؟ درود شریف کے بارے میں بیان فرمایا کہ جس نے ایک بار من صلی علیہ صلی اللہ علیہ 10 مرات، کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 بار رحمت نازل کرتا ہے۔ اور درود ایک درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتنا لگا آپ کو؟ 30 سیکنڈ، 10 رحمتیں مل گئی۔ اس سے چھوٹا ہے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اور چھوٹا ہے۔ تو خیر مختصر طور پہ یہ کہ نبی پر درود بھیجنا رحمتوں کا سبب ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحمت نازل کرے، ہماری مصیبت کم کرے اور ہماری مغفرت فرمائے تو ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام۔ اور اسی طریقے سے
اس میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر اس میں سے کوئی ایک آدمی کو کہے کہ بھائی صاحب آپ میرے لیے 24 گھنٹے تک دعا کریے گا، کوئی تیار ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ بیچ میں اٹھنا ہے، جانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اور آ گئی گھر سے بلاوا آ گیا، ضرورت آ گئی. لیکن اللہ رب العالمین نے اس سے بڑا تحفہ دیا. کیا کہا کہ ما من مسلم یعود مسلما غداۃ تصلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، کہ کوئی مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے جاتا، بیمار ہو گیا، حال چال لینے گیا، تو 70,000 فرشتے، کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے صبح اگر عیادت کرنے گیا ہے تو شام تک کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی عیادت کے لیے گیا تو اس کی مغفرت کرنا. کب تک؟ صبح کو گیا تو شام تک کے لیے دعا کرتے ہیں، اور شام کو گیا تو صبح تک کے لیے دعا کرتے ہیں. کتنے فرشتے؟ 70,000. اور اگر صبح شام چلا جائے 1,40,000 فرشتے تو اس کی دعاؤں میں، اور جس کے لیے فرشتے دعا کریں تو اللہ رب العالمین اس کی دعا تو رد کرے گا نہیں. اور فرشتے جب دعا میں لگ جائیں گے تو مشین کی طرح ہے، ان کو کچھ کام تو ہے نہیں کہ پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، اور کیا ہے چائے پینا ہے، گھر کو دیکھنا ہے، واٹس ایپ چلانا ہے، وہ سب کام تو ہے. ایک بار جو بیٹھ گئے مغفرت کی دعا کے لیے کہ اللہ کے حکم تک جب تک ہے دعا ہی کرتے رہیں گے، بیچ میں کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا. جس سے ہمارا ایک اخلاقی سماج ہونا چاہیے. ہم تمام مسلمان بھائیوں کا اتحاد اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب ایک مسلمان بھائی آپ کا بیمار ہو جائے تو دوسرے مسلمان بھائی کو چاہیے کہ اس کے حال چال لینے کو جائیں، اس کا حال چال میں اس کو دعا دیں گے، اللہ آپ کو جلدی شفا دے گا، آپ ٹینشن نہ لیجیے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آسانی کرنے والا ہے، اللہ ہی مصیبت دیتا ہے، وہی مصیبت دور کرتا ہے. اتنی باتیں کہنے کے لیے کتنی دیر لگے گی؟ اگر زیادہ دور ہو تو ہو سکتا آدھے گھنٹے لگے، نزدیک میں پاس میں ہو تو 10-15 منٹ کی بات ہے. 70,000 فرشتے لگ جائیں گے. کتنے آپ کی دعا کریں؟ اللہ بہت بڑا عمل تو بہت معمولی ہے، لیکن اگر آپ اس کو گہرائی سے سوچیں تو بہت عظیم بات ہے. اور اسی طریقے سے ایک بات بیان فرمائیں، بس وہ آخری بات بیان کرتا ہوں. بات ہے تو بہت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے من شہید الجنازہ، کہ جس نے بھی جنازے کی نماز میں حاضر ہوا فلہ قیرات، تو اس کے لیے ایک قیرات کے برابر ثواب ہے. وہ شہید حتی تدفن، اور اگر دفن میں بھی شریک رہا تو اس کے لیے ایک قیرات اور ہے. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ قیرات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر ثواب. تو احد پہاڑ کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ 1077 میٹر اونچی ہے، 3533 فٹ اونچی، اور 7.5 کلومیٹر لمبی ہے. کتنی؟ 7.5 کلومیٹر. اگر آپ اس کو تولنا چاہیں، وزن کرنا چاہیں تو ناممکن ہے. لیکن صرف ایک آدمی کے جنازے میں دفن تک شریک ہونے کے لیے کتنی دیر لگتی ہے؟ آدھے گھنٹے سے 40 منٹ. بس آپ کو جنازے کی نماز پڑھنا ہے اور مٹی دینا ہے، اور احد پہاڑ کے برابر. دوسری روایت میں آیا الجبلین العظیمین، کہ 2 بڑے پہاڑ. تو حدیث میں تو 2 بڑے پہاڑ ہیں، تو اس کے مفسرین نے بیان کیا ہے، اس کے بارے میں اشارہ کیا ہے کہ احد پہاڑ کو تو یہ اس لیے بیان کیا کیونکہ ان کے سامنے تھا، ورنہ تو دنیا میں جو بڑے پہاڑ ہیں آپ وہ بھی سوچ سکتے ہیں، ہمالیہ بھی سوچ لو. تو 2 ہمالیہ پہاڑ کے برابر سوال ہے. الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو گویا اور ہمیں اور آپ کو دیکھو دنیا اتنی مصروف ہوتی جا رہی ہے، کسی کو فرصت نہیں کسی کے جنازے میں چلے جائے، اور ہم اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے جنازے میں زیادہ سے زیادہ. بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جنازے میں جب آپ مر جائیں آپ کے لیے مغفرت کی دعا آپ کے بھائی زیادہ سے زیادہ کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی سب کے جنازے میں جائیں. جیسا آپ کریں گے ویسا آپ کو بھی ملے گا. لیکن جب آپ خود نہیں جائیں گے تو آپ کے بھی جنازے میں کوئی نہیں آئے.
تو اگر آپ چاہتے ہیں ویسے بھی اگر آپ اپنے اچھائی کے لیے چاہتے ہیں تو جانا چاہیے، ورنہ تو اللہ رب العالمین نے اس کا بے حساب یعنی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب والی بات ہے کہ اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے چاہے روزیاں دے چاہے ثواب دے چاہے بھلائیاں دے، وہ والی بات ہے۔ کام تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن اجر میں بہت بڑے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی عیادت کر لے، اس کے جنازے میں چلے جائے، دفن میں شریک ہو جائے، بہت بڑی بات ہے۔ تو بس اتنا ہی، آخر میں دعا کہ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے نوازے۔